بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الراشدین الحادین المہدیین واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المکرم وآمرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنے۔ ان دنوں میں ربیع الاول کہ اس مبارک مہینے میں جگہ جگہ محافل ہوتی ہے، کئی جگہوں پر جانے کا اتفاق ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اور تسلسل سے ہوتا ہے۔ ایک بات جو میں نے اکثر دیکھی اور محسوس کی ہے، وہ میں پہلے کرنا چاہتا ہوں اور باقی پھر گفتگو کا آغاز کریں۔ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو آیت سجدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیات سجدہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کو تلاوت کرتے ہوئے پڑھنے والے پر اور اگر کوئی اس آیت کی تلاوت کو سن لیتا ہے تو سننے والے پر، دونوں پر لازم ہو جاتا ہے وہ سجدہ۔ آیت سجدہ، اس کے سننے پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں ایک آیت وہ ہے جسے آیت درود کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب یہ پڑھی جاتی ہے تو سننے والے پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ سرکار کی خدمت میں درود پڑھے۔ اب ہوا یوں کہ ان دنوں میں جب اکثر کہیں مقامات پہ گئے اور آیت پڑھی درود والی، تو مجلس کے چہروں کی طرف نظر جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ضرور نظر آتے ہیں جن کے ہونٹ ہلتے نہیں۔ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس آیت کو سن کر انہوں نے درود نہیں پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس حکم کا پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت جب سنی جائے تو درود پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ دو ہی تو کام ہیں، جب سرکار کا نام مبارک لیا جائے اور کوئی شخص چپ رہے، درود نہ پڑھے، تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بخیل ہے ایسا شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پہ پھر درود نہ پڑھے۔ اس درود کی حضور کو حاجت نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی درود نہ پڑھے گا تو سرکار کا معاذ اللہ کوئی نقصان ہے۔ درود کی حضور کو حاجت نہیں، مگر سرکار جانتے ہیں کہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ اس رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔
حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی اس رحمت سے محروم رہ جائے، اس لیے ترغیب دیتے ہیں کہ یہ بخل نہ کر، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے یہ بخیلی، جب نام محمد سنتا ہے تو پڑھ درود۔ اسی طرح جب آیت درود پڑھی جائے تو اب اس پہ درود پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ میں پھر سے آیت پڑھتا ہوں تاکہ جنہوں نے پہلے درود نہیں پڑھا اب وہ آیت سن کر درود پڑھ لیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے علماء جب تقریر کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں باواز بلند درود پڑھو، شاید وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جن کو اس حکم کا نہیں پتا وہ بھی درود میں شامل ہو جائے۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، پھر درود پڑھیے گا، پھر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے بڑا کمال لکھا ہے سرکار دو عالم کے بارے میں۔ ایک ان کی نعت کے 2-3 مشہور شعر فرماتے ہیں، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اس پہ ذرا غور کریں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس میں تارے کسے کہا ہے؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، یہ تارے کون سے ہیں؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو بھیجتے وقت ارشاد فرمایا، آدم تم جان رہے ہو تمہاری اولاد بھی ہوگی، میں تم سب کو ایک بات بتاتا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تم زمین پہ جاؤ تمہاری اولاد ہوگی، نسلیں ہوگی، پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس۔ جو کوئی ہدایت کے پیچھے چلتا رہا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم رہے گا۔ خوف اور غم سے بچ جائے گا کون؟ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہدایت آئے گی کہاں سے؟ میری طرف سے، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اچھا آئے گی کیسے؟ یہ ہدایت جو لائے گا اسے اللہ نے نبی کہا۔ نبی ہوگا جو امت کی طرف لے کے آئیں گے کیا؟ ہدایت۔ ہر دور میں جو نبی ہدایت لے کے آتا رہا وہ نبی اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچاتا رہا، اور اس قدر کمال محنت سے پہنچاتا رہا کہ جب تک نبی دنیا میں تھا اندھیری رات میں روشنیاں چمکتی رہی، روشنیاں ہوتی رہی۔ ہر نبی روشنی بن کر دنیا میں پھرتا رہا، ہر نبی روشنی بن کر دنیا میں رہتا رہا، ہر نبی اندھیروں کو مٹاتا رہا، ہر نبی تارا بن کر چمکتا رہا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے تارا کہا یہ کسی اور کو نہیں کہا، 1.25 لاکھ نبیوں کو کہا۔ توجہ رکھنا، اعلیٰ حضرت نے 1.25 لاکھ نبیوں کو کیا کہا؟ تارا۔ یہ تارے ہیں
یہ اعلیٰ حضرت نے ہی کہا ہے؟ اگر میں یہ گتھی کھولنا چاہوں تو پھر میرا تھوڑا سا موضوع بدل جائے گا، میں رکتا ہوں آتا ہوں ادھر بھی، ابھی یہاں پہ رہ جانا۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی کیا ہیں؟ تارے۔ 1.25 لاکھ نبی تارے۔ تارے آسمان پر چمکتے ہیں کب؟ جب رات ہوتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو تارے آسمان پر چمکتے ہیں، تاروں کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آتی ہے، تاروں کو دیکھیں منور نظر آتے ہیں، زمین پر تاروں کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، مگر تاروں کی وجہ سے رات ختم نہیں ہوتی۔ تارے چمکتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، مگر رات رات ہی رہتی ہے۔ رات کا کلیجہ اگر کوئی پھاڑ سکتا ہے تو اسے سورج کہا جاتا۔ صرف سورج ایسا ہے جب وہ آئے تو رات رات نہیں رہتی، رات مٹ جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی اگر تارے بن کے چمکتے رہے تو چمکتے تو رہے، مگر کہیں نہ کہیں رات رہی۔ اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں وہ تارے تھے، اس کا مطلب چمکے تو تھے مگر رات نہ مٹی۔ رب جانتا تھا کہ رات نہیں مٹی، قرآن نے کہا وہ تارے تھے مگر محمد سورج بن کے آیا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اللہ کا بلانے والا اس کے حکم سے بنا کر۔ اب ہم نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں روشنی پھیلانے والا سورج بنا کر۔ جب سورج آ جائے تو پھر رات باقی، اچھا رات باقی نہیں رہتی، تارے بھی نظر نہیں آتے۔ لفظوں میں غور رکھنا، سورج کے آنے کے بعد نہ تارے نظر آتے ہیں نہ تاروں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب محمد عربی کا سورج چڑھ آیا، اب کسی ستارے کی حاجت نہیں تھی، کسی تارے کی حاجت اب نہیں تھی۔ اب تو ایک ہی بات ہے، یا تو یہ سورج ڈوبے، یا تو یہ سورج ڈوبے، تو پھر تو کسی تارے کی ضرورت پڑے، اور اگر یہ سورج ڈوبتا نہیں تو کوئی تارا آئے کیسے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جو ہمارا نبی ہے یہ ڈوبنے والا، جب یہ ڈوبے گا نہیں تو تارا کوئی دوسرا، وہ جو تارا نہیں آ سکتا چنگیاوا کیسے آ سکتا ہے؟ مرزا قادیانی جیسا نبی بن کر کیسے آ جائے؟ یا وہ جو نبی تھے وہ نہیں آ سکتے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ افلت شموس الاولین وشمسنا علی فلک الاولی ابدا لا تغرب۔ اور پہلوں کے سورج ڈوب گئے مگر ہمارا سورج اب چلا رہے گا، کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آپ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس
ڈوبتا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ انجیل بدل دی عیسائیوں نے کسی عیسائی سے کہیں بدلی ہوئی لے آ، جو تم نے تبدیل کی ہوئی ہے، بدلی ہوئی انجیل لے آ، انجیل یوحنا بدلی ہوئی اپنے گھر سے اٹھا، یوحنا کی انجیل لے آ۔ میں چھوٹا سا تھا جب میں نے عیسائیوں کے گھروں میں یوحنا کی انجیل دیکھی، انجیل یوحنا جا اپنے گھر سے لے کے آ، 14واں باب 16ویں آیت کی انجیل کی ساتھ جانا پڑے گا، گلا تو بند ہے، خیر ہے، یہ بند ہوتا اور کھلتا رہتا ہے، اس لیے یہ تو بیچارہ تارا بھی نہیں ہے، وہ اور ہے جس نے کبھی ڈوبنا نہیں ہے۔ انجیل یوحنا یا یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل 14واں باب 16ویں آیت ہے، یاد رہے گا؟ یہ اس انجیل کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت عیسائیوں کے پاس ہے، جسے انہوں نے بدل دیا ہوا ہے، بدلی ہوئی انجیل 14واں باب 16ویں آیت انجیل یوحنا، یوحنا کی انجیل۔ یہ بار بار یوحنا اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک انجیل نہیں ہے، یوحنا کی انجیل ہے، مرکز کی انجیل ہے، متی میتھیو کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے، انجیلیں اور ہیں۔ یوحنا کی انجیل ان کے گھروں میں ہوتی ہے، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور آیت کا نمبر 16، آیت کا نمبر 16، اس میں حضرت عیسیٰ کا فرمان لکھا ہے۔ یہ سننا، حضرت عیسیٰ آخری دنوں میں آسمان پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے آخری دنوں میں اپنے حواریوں کے سامنے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے، اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا، اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا، اور اب جو میں لفظ پڑھنے لگا ہوں یہ انگریزوں کے پاس بھی بدلی ہوئی ہے نا، اس کا ترجمہ ہے یہاں، اصل تو ان کے پاس انگریزی والی 14واں باب 16ویں آیت، حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ I pray the Father، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا۔ بھائی انہوں نے بدلی ہوئی ہے نا، تو بدلے میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ تو دکھ رہا ہے۔ I shall pray the Father، I will pray the Father، میں باپ سے دعا کروں گا۔ لفظوں کو یاد رکھنا، I will pray، میں تو جانے لگا ہوں، I will pray the Father، میں جا کے باپ سے دعا کروں گا۔ خدا کو باپ، وہ کہتے جو ہے نا باپ ہے اور عیسیٰ بیٹا، میں جا کر باپ سے دعا کروں گا۔ I will pray the Father and he shall give you another comforter، میں دعا کروں گا اور وہ تمہیں ایک دوسرا مددگار دے گا۔ نہیں، آپ کو جملے نہیں سمجھ رہا ہے، کیونکہ ابھی ہے آدھا اور آدھا سناؤں گا۔ اگر بیس کوڈ اتار کے، یہ بیس کوڈ اتار کے اب دوسرا سننا آدھا، پھر سے سننا، توجہ رہے۔ بدلی ہوئی انجیل، جہاں نام تھا حضور کا، انہوں نے وہ بدل دیا اور رکھا لفظ کمفورٹر، مطلب اس کا رکھا مددگار۔ میں کہتا ہوں ایسا ہی صحیح، لفظ بدلے ہوئے، مگر پھر سے سننا، اگلا جملہ سننے لگا ہوں، I will pray the Father، میں باپ سے دعا کروں گا
وہ جب آئے گا وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، ہمیشہ ساتھ. That he may abide with you forever. Forever. وہ ہمیشہ. اب ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، یہ تمہاری انجیل میں لکھا ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، بتاؤ وہ کون ہے؟ اتنا ہی بتا دو جس کی خبر عیسیٰ نے دی تھی وہ اور محمد نہیں تو کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اب عیسیٰ تو ہو نہیں سکتا. انہوں نے کیا کہا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جا رہا، میں دعا کروں گا اور وہ تمہیں دے گا ایک دوسرا مددگار. اس کا مطلب ہے وہ میں نہیں، وہ کوئی اور ہے. اب ان سے پوچھو، یہ بات کہی تھی عیسیٰ نے، لکھی ہے انجیل میں. تمہاری بات اپنی جگہ. انجیل اگر خدا کا کلام ہے تو بدلتا نہیں، غلط ہوتا نہیں. انجیل میں لکھا ہے دوسرا مددگار آئے گا، ہمیشہ ساتھ نبھائے گا. بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اگر کہو کہ نہیں آیا تو تب بھی تم جھوٹے. عیسیٰ نے کہا تھا آئے گا، وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. اگر تم کہو ابھی آنے والا ہے تو اس کا نام بتاؤ. اگر تم کہتے ہو جناب عیسیٰ نے آنا ہے دوبارہ، بھائی وہ تو عیسیٰ ہے، جس نے آنا ہے وہ عیسیٰ نہیں کوئی دوسرا ہے. لفظوں پہ غور رکھنا، میں کہیں جمپ کرنے والا ہوں. لفظوں پہ غور رکھنا، کہیں چھلانگ لگانی ہے میں نے. وہ عیسیٰ نہیں کوئی دوسرا ہے. ہم کہتے ہیں تم نہ مانو کہ وہ محمد ہے، ہمیں وہ دوسرا دکھاؤ. بات ختم. انجیل میں ہم کوئی دوسری بات نہیں کرتے، ہمیں وہ دوسرا دکھاؤ. وہ دوسرا کہاں ہے؟ اب جب دوسرا کہیں اور نظر نہیں آتا تو پھر ہم سے پوچھو وہ کون ہے؟ ہمارا قرآن کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا سنو، میں آیا ہوں تمہارے پاس اور صرف اللہ کا نبی ہی بن کر نہیں آیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میں آیا ہوں مبشر بن کر، تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا بن کر. خوشخبری یہ ہے کہ میرے بعد احمد آ رہا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ کسی نے مجھے کہا تھا ذرا آہستہ بولنا، اور قسم ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا آہستہ آہستہ بولوں گا. سوچا تھا، اور پھر میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں اونچا بولوں گا بھی کیسے، گلا تو بند ہے، اونچا تو بول ہی نہیں سکتا. لیکن پنکھوں نے میری مدد کر دی. اب ان کی آواز میں مجھے لگتا ہے میری آواز کسی تک جا ہی نہیں رہی. آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے اونچا بولنا پڑے گا. آپ کو اب سمجھ نہ آئے تو میرا قصور میں نہیں مانوں گا، میرا قصور نہیں، کیونکہ میں نے تو آپ تک آواز پہنچانی ہے. اونچی بولنے سے سمجھ آ جاتی ہے پھر بھی نہیں. یہاں قریب بیٹھے لوگ کہتے ہیں نہیں آئی تو کوئی پنکھا نہ بند کرنے، شور کم ہو، میں بھی ایسا ہو جاؤں. دیکھیے اگر گرمی لگے تو پھر رہنے دیجیے گا. یا سمجھ آ رہی ہے؟
شروع کریں؟ چلائیں، پنکھے بند ہوتے چلتے رہیں گے، ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ پنکھے چلانے تھے، بتیاں نہیں بجانی، وہ اور ہیں جو بتیاں بجھا لیتے ہیں، ہم روشنیوں والے ہیں۔ سنی کے بھی بڑے مسئلے ہیں، کسی ایک بارڈر پہ نہیں لڑتا، یہ مشین گن ہاتھ میں لڑتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، پتہ نہیں کتنے بارڈروں پہ لڑنا پڑ جاتا ہے۔ ہاں سکون ہوا ہے مجھے، اب ذرا میں آہستہ بھی بولوں گا تو مجھے لگے گا کہ آواز جا رہی ہے۔ اچھا میں نے ایک بات یہاں پر روکی ہے کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کا یہ جملہ عیسائیوں کے سامنے ہر فرقہ مسلمانوں کا پیش کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں جو فرقہ بھی ہو، جب وہ عیسائیوں کے سامنے جاتا ہے نا، انہیں دکھاتا ہے یہ دیکھو ہمارے حضور کی خوشخبری، یہ دیکھو ہمارے حضور کا ذکر، کیونکہ قرآن نے کہا تھا۔ آپ کو توجہ رکھنی ہوگی تھوڑی سی، میرے پاس ابھی 2 کتابیں اور ہیں، ابھی میں نے ان کو کھولا بھی نہیں ہے، ہمت آپ کی ہے، میں تو ویسے ہی تھکا ہوا۔ قرآن نے کہا تھا کہ عیسیٰ نے بشارت دی ہے حضور کی۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بشارت دی ہے تو اسے انجیل میں ہونا چاہیے۔ عیسائیوں نے انجیل کو ایسے بدلا کہ جہاں جہاں حضور کا ذکر تھا نکالتے گئے، مگر نکالنے کے بعد بھی یہ آیت 14ویں باب کی 16ویں آیت وہاں رہی۔ اب ہمارا کوئی فرقہ مسلمانوں کا، سنی ہو دیوبندی ہو وہابی ہو شیعہ ہو، کوئی وہ جب عیسائیوں سے بات کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے ہمارے قرآن نے کہا تھا کہ عیسیٰ نے خبر دی ہے محمد کی، آؤ اپنی انجیل لاؤ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں، یہ دیکھو محمد کی خبر دکھاتے ہیں، ہم بھی دکھاتے ہیں، دوسرے بھی دکھانی کون سی ہے؟ یہی آج جو ان کو دکھاتے ہو خود بھی تو پڑھ لو۔ میں ان کی بات اب کر رہا ہوں جو مسلمان تو ہے نا، وہابی بھی دیوبندی بھی مسلمان تو ہے، عیسائیوں کو دکھاتے ہو کہ یہ ہے انجیل میں مصطفیٰ کی خبر، اور ان کو دکھاتے ہو خود تو پڑھ لو، ہے کیا یہ صرف مصطفیٰ کی خبر نہیں، یہاں تو لکھا ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہاں تو لکھا ہے محمد آئے گا مگر دنیا سے جب پردہ کرے گا جائے گا نہیں۔ پھر مانو جو احمد رضا خان کہہ گیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، اے انجیل کہہ گئی وہ آئے گا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کو دکھا رہا ہے، ان کو سن بات سمجھ میں آ گئی ہے، ان کو دکھاتا ہے یہ انجیل میں لکھا ہے، خود بھی تو پڑھ، لکھا کیا ہے؟ جو آئے گا ہمیشہ ساتھ۔ اچھا صرف زندہ نہیں، سن لگا بڑے جملے نازک ہیں، میں پریشان ہوں کہ میں کیسے سمجھا سکوں۔ وہ صرف زندہ نہیں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ ساتھ۔ ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے ہیں، وہ مدینے سے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی، مگر میں اس کو بدلتا ہوں، ہم یہاں سے پکارے وہ یہیں پہ سنے، اس لیے یہیں سے سنے
نے یہی تو کہا تھا رسول حاضر و ناظر ہے، اتنا ہی تو کہا تھا، ہم سے لڑ لیا، جس انجیل کے حوالے ان کو دیتے ہو وہ تو دیکھو کیا کہہ رہے، وہ ہمیشہ تمہارے، اگلے جملے پہ جانے لگا ہوں، توجہ، ہمیشہ تمہارے، یعنی ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ جو زندہ رہے گا اس کی وفات کا غم منایا جا سکتا ہے؟ تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہماری چلیوں کو دیکھ کے سجن کے کلیجے میں پیڑ کیوں پڑتی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے اوے غافلو، 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، وفات بھی تو ہوئی، تم خوشیاں منا رہے ہو، یہ تو وفات منانی چاہیے، یہ تو وفات کا غم کرنا چاہیے۔ اس تاریخ کو مسلمانوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ حضور دنیا سے چلے گئے، حضور وفات پا گئے، حضور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مر گئے، حضور تو تم وفات کا غم کرے، ارے وفات کا غم وہ کرے جسے مصطفیٰ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے تو ساتھ ہے، ہمارے تو ساتھ ہے، ہمیں تو اس نے چھوڑا ہی نہیں، جب وہ زندہ ہے تو کس کی وفات کا غم کرے؟ آپ سمجھے نہیں؟ نہیں آئی نا سمجھ؟ یہ سمجھ تو آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، زندہ کی وفات کا غم۔ عجیب سی بات ہے، میں ادھر تھوڑا سا رہا ہوں مدینہ یونیورسٹی میں، تو ایک دن ہمارے پروفیسر صاحب نے کلاس میں ایک سوال کیا، انہوں نے سوال یہ کیا، پہلے بات سمجھائی ہمیں، کہنے لگے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، الاستغاثۃ بغیر اللہ شرک، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہو گئی بات۔ اس نے کہا لیکن کچھ لوگ ہیں ادھر سے آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا نام خاص، ہم محبت میں جو مشہور ہوئے، یوں کہے محبت میں بدنام ہوئے، ہماری شہرت دیکھو کیسی ہے۔ اور نے کہا کچھ ادھر سے آتے ہیں، حضور کے روزے پہ جاتے ہیں، وہاں حضور سے مانگتے ہیں، پھر حقیقی بات کہے کہ تو ہمیں کہتا ہے بتاؤ ذرا یہ شرک ہے کہ نہیں، حال حال شرک عملا، کیا یہ شرک ہے یا؟ اب وہاں جو عربی بیٹھے ہوئے تھے وہ تو انہی کے چمچے سے ساری زندگی کھاتے رہے نا، وہ دڑال سے بولے ہذا شرک ہذا شرک، یہ تو شرک ہے۔ اس نے کہا لماذا، استاد نے کہا سوال کیا لماذا، یہ شرک کیوں ہے، یہ شرک، آپ کو بات سمجھ نہ آئی تو جو بندہ میری طرف نہ دیکھے گا میں نے اسی کی طرف دیکھنا ہے۔ آج میں جمعے کی تقریر نہیں کر رہا، آج تو میں باتیں کر رہا، اور اب میں ہر ایک کا منہ دیکھوں گا کہ کون سی چیز ہے جو اسے ادھر کھینچ رہی ہے، ادھر نہیں۔ میری طرف دھیان بھی رہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی رہے۔ افسوس تو کسی اور کو ہے، آپ کو تو نہیں نا، دکھی تو کوئی اور ہوا بیٹھا ہے سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ سوال اس نے کیا، کہنے لگے لماذا، یہ حضور کے روزے پہ جا کے مانگنا شرک کیوں ہے؟ تو تھوڑی دیر پہلے سبق پڑھایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے۔ اب سوال کیا پوچھا کہ حضور کے روزے پہ آ کے وہ مانگتے ہیں، یہ شرک ہوا کہ نہ؟ کہا ہوا، لوگوں نے عربیوں نے کہا ہوا۔ ہم کیسے کہہ سکتے تھے، ہم تو مانگتے ہی وہیں سے تھے، ہم چپ بیٹھے، ہم چپ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا شرک ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا لماذا، یہ شرک کیوں ہے؟ کسی نے جواب دیا لأن هذا استغاثۃ بغیر اللہ،
شرک ہے مگر وجہ یہ، اب ہم حیران ہوئے کہ یہی تو پڑھایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، جب ہم نے وہ بتایا ہے اب کیا مسئلہ آیا ہے؟ پوچھا انہوں نے کہا یہ وجہ انہوں نے پوچھا استاد پھر وجہ کیا ہے؟ لماذا ھذا شرک، پھر یہ شرک کیوں ہے؟ استاد کہنے لگا لأنہ ھو المیت، یہ شرک اس لیے ہے کہ نبی مردہ ہے اور مردہ سے مانگنا شرک ہے۔ نبی معاذ اللہ، یہ ان کے لفظ ہے نا، نبی مردہ ہے، میں ان کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اب میں کابتہ کے برداشت کرتا ہے، آخر سنیوں کا بچہ ہوں، ہم نے تو عربی گھوڑے قلعے پہ سست نظر آتے ہیں، میدان جنگ میں ٹانگیں اٹھا اٹھا کے لڑتے ہیں کرتے ہیں۔ میں پھر چپ نہ رہ سکا، جیسی ماڑی تھوڑی عربی آتی تھی میں نے اٹھ کے کہا کہ استاد صاحب آپ نے جو دلیل بتائی تھی اس کے مطابق بھی کام چل سکتا تھا، کیا یہ کہنا ضروری تھا کہ نبی مردہ ہے؟ اسے سمجھ آئی کہ یہ بندہ ہمارا کبھی تو اٹھا، کبھی تو اس نے کہا ہاں لأنہ ھو المیت، کیونکہ وہ مردہ ہے اس لیے شرک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کچھ لوگوں کے مرنے کے بعد کہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہنا، جاء فی القرآن، قرآن میں آیا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ سوچنا بھی نہ، انہیں مردہ۔ وہ اور آیت ہے جس میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنا نہ۔ یہ اور آیت ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں جہاں اللہ کہتا ہے کہنا تو دور سوچنا بھی نہ، سوچنا بھی نہ۔ بات سمجھے؟ میں نے کہا جہاں فی القرآن، قرآن میں آیا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں یہ مردہ نہیں زندہ ہے، زندہ ہے۔ اب میں نے کہا الشخص الذی قتل فی سبیل اللہ وقتل بوجہ نبی کریم هو الشہید وهو حی لماذا لا نبی کریم۔ میں نے کہا جو نبی کے نام پہ قربان ہو جائے وہ زندہ، جو نبی کے نام کی خاطر مارا جائے وہ زندہ، اور نبی مردہ۔ کمال کر دے، نبی کو مردہ کیسے کہے؟ اس نے کہا یہ بھی قرآن میں ہے۔ استاد تھا، بات شروع ہو گئی، اب جب شروع ہو گئی تو پھر کیا کرنا؟ اس نے کہا حال آئے گا پھر قرآن، یہ بھی قرآن میں ہے کیا؟ انکا میت و انہم میتون، اے نبی تو نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو قرآن نے نبی کو میت کہا، انکا میتون، انکا میت، اے نبی تو نے مرنا، اور کہا کہ میت تو نبی میت ہے، نبی نے مرنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو تھا انا کا میت، وہ جو آگے ہے انہم میتون، انہوں نے بھی مرنا ہے، اس میں شہید شامل تھے کہ نہیں تھے؟ انہم میں تو ساری دنیا شامل تھی، جو میتون میں تھے ان کو بھی اللہ کہتا ہے چونکہ یہ میری راہ میں مرے ہیں ان کو مردہ نہ سوچنا۔ اور یہ نبی راہ بنانے والا ہوتا ہے، جس راہ میں کوئی مرے وہ شہید، اور جس نے وہ راہ بنایا ہے، جس نے وہ رستہ بنایا ہے
سوچا بات بڑی ہو گئی ہے، بحث اب کیا کرنی، کیونکہ اب اس کے آگے جواب کیا تھا؟ ادھر سے ہم بھی بیٹھ گئے، کوئی لڑنا تھوڑی تھا۔ اگلے دن غصے میں نہیں گیا، پھر بعد میں جب اس سے اگلے دن گیا تو مجھے کسی نے کہا استاد پوچھتا تھا یہ کس مدرسے سے فارغ ہے؟ فارغ ہم اسے کہتے ہیں جس نے مدرسے میں 8 سال کی تعلیم مکمل کی ہو، 8 سال۔ اس نے پوچھا تھا یہ کس مدرسے سے فارغ ہے؟ میں نے کہا اسے آپ نے کہنا تھا یہ بس فارغ ہی فارغ ہے، مدرسے سے نہیں۔ ہم تو کسی مدرسے میں گئے ہی نہیں، مدرسے میں فارغ ہی فارغ ہیں۔ غصہ ٹھنڈا کرنا استاد کا بڑا مشکل لگا پھر بعد میں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ نبی وفات پالے، ہم کہتے ہیں وفات پائی، وفات پائی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اور تو آنی، مگر بس ایسی کہ بس آنی ہے، مگر اتنی ہی کہ بس آنی ہے، وہ آ کر بھی مرتے نہیں ہیں۔ نبی زندہ، اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کتنے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نہیں ڈوبا۔ اب جب ڈوبا نہیں تو ہم خوشی تو کریں گے نا، زندہ کی محبت میں خوشی کریں گے۔ یہ ہے میرے پاس کتاب وہابیوں کی۔ ایک بندے نے آنکھ بند کی ہے، میں نے سوچا کتابیں کھول لو، وہ سوچے گا ابھی اس نے 2 کتابیں کھول دی ہیں تو اتنا ٹائم لے گا، کتابیں کھول دے گا پھر پتہ نہیں کہاں جائے۔ یہ ہے کتاب وہابیوں کی، وہابیوں کے سب سے بڑے امام کی، ابن تیمیہ کی، ابن تیمیہ کی کتاب۔ اب ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا امام ہے تو بات بھی تو سب سے بڑی کرے گا نا۔ یہ جتنی بھی تکلیف دے بات کریں گے ان سے زیادہ ہی بات بڑی کرے گا۔ اس کتاب میں اس نے لکھنا تھا کہ نبی کا میلاد منانا درست، یہی لکھنا تھا، اور بیچارہ کیا لکھ سکتا ہے؟ نبی کا میلاد منانا درست۔ کتاب کسی کو شک ہو تو یہ لکھا ہے، تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ۔ کوئی جائے نا حج پہ یا عمرے پہ تو جب مسجد نبوی یا خانہ کعبہ میں جمعہ پڑھے نا تو دھیان سے سنیں، آپ کو کئی بار نام آئے گا، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ان منبروں پہ اس کا نام لیا جاتا ہے۔ کتاب لکھی اور اس کتاب میں لکھنا تھا کہ میلاد منانا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لکھا۔ مشکل یہ ہے، وہ جو بندہ داتا علی حجویری کے دربار میں کھڑا تھا، داتا دے 10 روپے دے، اور پاس کوئی نیا گیا تھا شرک نوٹ کرنے، اس نے کہا اس نے نہیں دینا، یہ لے 500 روپیہ، جا اپنا کام بنا۔ اس نے 500 روپیہ پکڑ کے دادا کی قبر کو دیکھا، کہا واہ دادا تیرے بارے بارے دینے پہ آتا ہے، کہاں سے دلوا دیتا، منکروں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے ہماری، ہمیں دلوانے والے ان سے بھی دلوا دیتے ہیں جو دینے کا نام نہیں لیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پٹھار کی آمد، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کتاب لکھی، اوپر سرخی آپ کو شاید نظر آ رہا ہے، نیچے تو چھوٹا چھوٹا ہے، یہ سرخی میلاد، یعنی اب اس میں گفتگو میلاد کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ اس نے اس کتاب میں جو میلاد کے بارے میں لکھا ہے وہ میلاد کے حق میں
خلاف ہی لکھنا ہے، جو خلاف لکھا ہے وہ سنانے لگا۔ ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا سجن کہاں تک پہنچا ہے۔ بھائی انڈیا چاند پہ پہنچے، ہمیں کیا، ہم چاند گاڑیاں بنا کے بیٹھے ہوئے، وہ تو اب چندریان بنایا ہے، اب تو چاند گاڑیاں یہاں کھجل ہو رہی۔ ہمیں بھی یہاں دیکھو اسی طرح اب عبارت شروع ہے ان کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے۔ پیچھے کئی معاملے بیان کیے جو سنیوں نے غلط کیے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے۔ مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کی سالگرہ، برتھ ڈے، یوم پیدائش مناتے ہیں نا، بڑا دن، ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں، میں کہتا ہوں مناتے ہیں، کوئی دن ہی نہیں رہا، پر عیسائی مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کا پیدائش کا دن کہ نہیں مناتے۔ ہمارا یہ سجن کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جو منانا شروع کیا ہے نا نبی کی دن تعظیم، یہ عیسائیوں کے پیچھے لگ کے کیا، یہ عیسائیوں کے پیچھے لگ کے کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں۔ میں فکرے کو تھوڑا سا روکنے لگا ہوں، آگے ابھی اور ہے، مسالہ آگے ہے، مسالہ پچھلا جملہ، مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ مسلمان۔ پھر سے سنیں، مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ کون کرتا ہے؟ عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں۔ مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں، دو چار بچے اٹھ کے جائیں گے تو جانا چاہیے نا، رات کے 12 بجے تک کون بیٹھے گا یہاں؟ اب اگر کوئی وضو کرنے بھی جائے تو کیا یہ ضروری ہے کہ مجمع یہاں بیٹھا سوچنے لگ پڑے کہ یار بندے ہل پڑے ہیں؟ مجھے یہ سبق اب پرانا ہو گیا ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے جمعہ آدھا گھنٹہ لیٹ ختم کرتے ہیں، یہاں سے کیسے اٹھوں گا، یہاں سے کیسے سوکھا اٹھ جاؤں؟ تو کوئی اگر اٹھ کے جائے تو جا سکتا، ہم تو یہاں خوشی کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہم تو کر کے جائیں، کام بھی تو ہو سکتے ہیں، کسی کا وضو بھی مسئلہ بن سکتا ہے، آپ فکر رکھیں۔ نیند میں نے بھی کرنی ہے، میں تو بھی رات کا بھی صرف 3.5 گھنٹے سویا ہوا ہوں۔ دیکھیں مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ شکر ہے ہمیں مسلمان تو بنا، یہ تو نہیں کہہ سکا یہ بدعتی یہ کرتے ہیں، لفظ کیا بولا؟ مسلمان یہ چیز یاد ہے، مسلمان یہ چیز یاد ہو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں۔ یہ کتاب لکھی کب گئی تھی؟ آج سے 500 سال پہلے۔ کب لکھی گئی تھی؟ اچھا 500 سال پہلے بھی مسلمان یہی کرتے تھے؟ کیا مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں، 500 سال پہلے والا بندہ رو رہا ہے، مسلمان یہ کرتے ہیں۔ بابا ہمیں تو پھر تو کی نہیں، ہم پہلے نہیں جو کر رہے ہیں، ہم تو صدیوں سے یہی کام کر رہے ہیں۔
مسلمان یہ چیز ابھی پہلی کتاب ہے، یہ جو دوسری ہے نا یہ اس سے موٹی ہے، یہ اس سے موٹی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے بھی عربی میں، یہ جو میرا روب ڈالا یہ ساری کی ساری عربی میں ہے۔ اب جب میں نے اس میں سے پڑھنا ہے تو صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، ساتھ عربی بھی پڑھنی ہے، پھر ترجمہ پڑھنا ہے، وقت بڑا لگ جاتا ہے، تو آپ پوری طرح پریشان ہو جائیں۔ ہاں یہ مسلمان یہ چیز، بھئی خوشی ہو رہی ہے، کوئی ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت میں عید مناتے ہیں نا عیسائی، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یا تو بھائی بات سننا، اگر یہ بات سن کر مزہ نہ آئے تو جو ٹکٹ آپ نے خریدی تھی پیسے واپس، پیسے مسلمان یا یہ چیز یا تو اس کا مطلب ہے ایک ہی وجہ نہیں ہے، ابھی یہ بات کر رہا ہے کہ یا اس لیے کرتے ہیں یا اس لیے کرتے ہیں، اس کا مطلب ایک یا ابھی ہے، ابھی پہلا یا آیا ہے، مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت میں عید مناتے ہیں، یا پھر یہ جملہ میں ایسے نہیں کہنا چاہتا، یا پھر اب دوسری وجہ ہے کہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے یا یہ عیسائیوں کے پیچھے لگ کے کرتے ہیں، یا پھر فکر سمجھے، یا پھر اگلا جملہ سننا، یا پھر رسول اللہ کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ تیرے صدقے دلوانے پہ آئے تو کہاں سے دلواتا ہے، یا پھر آگے کچھ اور ہے ابھی، یا پھر رسول اللہ کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے پہلی وجہ تو ہماری اور دوسری وجہ ہماری، ہم کیوں کرتے ہیں رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے، بھئی یہی ہے نا۔ اب یہ کیا کہتا ہے اگلا جملہ یہی جملہ ہے، کہہ لکھ رہا تھا خلاف، لکھ کس کے رہا تھا خلاف، وہ کیا کرے، رہے گا سدا ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، رہے گا سدا ان کا چرچا رہے گا، یہ جتنا دبائیں گے اتنا ابھرے گا۔ یا پھر رسول اللہ کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اگلا جملہ نہ دلوں کو تھام کے سننا، تھام کے، بندہ ہمارا سجن نہیں، لکھنے والا ہم پر کیا کرنا چاہتا ہے، چوٹ، ہمیں چوٹ لگانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، منع کرنا چاہتا ہے، وہ میلاد نہ مناؤ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام یہی بتانا ہے، کیا کہہ جملہ سن، یا پھر رسول اللہ کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں،
بدعت ہے نا، میلاد منانا بدعت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھائی اب یہ جملہ میری طرف دیکھ کر سننا، جملے کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہوا میں نہیں معاف کروں گا قیامت کے دن آپ۔ میں نے اتنا زور لگا کے جملہ سنانا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھیں نا نا نا، اب یہ جملہ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدعت پر کون بولے پھر سے شروع کرتا ہوں، یا پھر رسول اللہ کی، یعنی فکرہ پڑھنے کا سوال بڑا ہے۔ دشمن کو بھی پتا ہے یہ میلاد جو مناتے ہیں نا محبت رسول میں مناتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ یا پھر رسول اللہ کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بدعت پر نہیں بلکہ اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا۔ کام کیا ہے؟ بدعت۔ کار کیا رہے ہیں؟ بدعت۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد۔ کام جو یہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت پر نہیں، کیونکہ بدعت پر ثواب نہیں ہوگا، بدعت پر نہیں، لیکن یہ کام کر رہے ہیں رسول اللہ کی محبت میں۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس بدعت پر نہیں بلکہ اس محبت اور اتحاد پر انہیں ثواب دے گا۔ ہم نے تو ثواب کی بات نہیں کی تھی، ہم تو خوشی ویسے ہی مناتے تھے۔ ماں باپ اگر بچوں کا پیٹ پالیں تو کیا ثواب کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ ان کا دل چاہتا ہے۔ کئی کام ہم صرف دل کے چاہنے پہ کرتے ہیں، ثواب کا تو سوچ ہی نہیں۔ یہ اللہ نے سے ہمیں اور سبق پڑھا دیا تھا، انہوں نے کہا کار تو تم دل سے رہے ہو، اس میں ثواب بھی ہے۔ تو بھائی اگر ثواب ہے پھر روک لے مجھے، اگر ثواب ہے پھر روکتا کیوں ہے؟ تو بھی کر۔ دو لفظ تھے، آپ کو ایک سمجھ میں آیا دوسرا نہیں سمجھ میں آیا، اس کو نہ دیکھ کے ڈرنا، یہ دیکھنا ڈرنا۔ دو لفظ بولے میں نے اس میں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بدعت پر نہیں بلکہ اس محبت اور اجتہاد پر۔ دو لفظ، محبت اور، اب محبت تو سب کو سمجھ آ گیا، اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب سمجھ لینا بھائی، سمجھنا مطلب مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں مطلب سمجھاؤں اور کوئی نہ سمجھے پھر مشکل ہو۔ محبت تو آپ کو سمجھ ہے، محبت کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ محبت ہے۔ اجتہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بدعت پر نہیں بلکہ اس محبت اور اجتہاد، اجتہاد، اجتہاد کیا ہے؟ محبت بنانے کے لیے بڑی کوششیں کرنا، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ گلیوں میں جٹیاں لگانا، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ محفلیں سجا کے کھانے کھلانا، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ وہ سجن کہہ رہا ہے سنیو، بیٹھ کے ذکر سنو یا گلیوں میں جٹیاں لگاؤ، سب کا ثواب ہی ثواب ہے۔ کتاب لکھی ہے، کیا کتاب؟ ایک کتاب اور بھی لکھی تھی کسی نے،
وہ نہیں میں سنانے لگا. میں اب آ جاتا ہوں اس دوسری کتاب کی طرف. بس کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ جو پیچھے ہیں نا بیٹھے ان کو سبحان اللہ کہنے والوں پہ غصہ آ رہا ہے. پیچھے بیٹھے سوچ رہے ہیں اور کہہ دو کوئی آگے سے بس کریں کافی ہو گیا ہے. یہ سبحان اللہ کہہ کے اور بچا رہے ہیں. پروفیسر پہلے تباہ ہوا ہے یہ آج نہیں اٹھ رہے تھے. تو پیچھے بیٹھے کئی سوچ رہے ہیں آ تو گئے تھے جائیں کیسے. آ تو گئے تھے ہمیں پتا ہوتا اس نے یہ کرنی ہے چلو کسی سے سویرے سن لیتے. آ تو گئے. پنجابی والے کہتے ہیں جنہ سادی سنگت کی تھی. یہ سبحان اللہ والا ہے نہیں آگے کچھ اور ہے. جنہ سادی سنگت کی تھی اوڑت رہے ہو کاٹے بچے. جو رہے نا ہمارے پاس ہمیشہ ان کو کاٹا ہی پڑا. جنہ سادی سنگت کی تھی اوڑت رہے ہو کاٹے بچ تے جڑے ساڈے کول نہ بیٹھے وہ بھی تے پچھتاوے رہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اگر پاس بیٹھنے والا کاٹے میں رہا تو جو دور رہا وہ بھی پچھتاتا ہی رہا. اور میں کیوں نہ بیٹھا ان کے پاس جا کر. جی تو ساتھی نے بوئے دا نہیں باکر تینوں کی دسیے میں کیے آمیں رند بن کے تینوں پتا لگے ایک کی لب دیتے ہیں کیے. کتاب موٹی تھی میں نے ساری نہیں پڑھنی تھی آپ نہ لیں. میں نے تو ایک صفحے کی چند لائنیں پڑھنی ہیں ایک صفحے. اور اب میں آپ کے جذبات کو دیکھ کر ان لائنوں کو اور کم کر رہا. مجھے پریشان نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اور کام کر رہا ہوں کہ لائنیں کم ہو جائیں. ویسے اگر کسی کو نظر آ رہا تو نشان بڑے لگے. یہ سارے پڑھتا تو کام بڑھ سکتا تھا. ہم 12 پہ پہنچتے پھر 1 پہ پہنچتے. خدا کا کرنا دیکھو مجھے یاد ہی بھول گیا کہ میرا تو گلا ہی بند تھا وہ کھل گیا ہے. پانی کوئی ایسا تھا گلا کھل گیا ہے. میں اس سارے کو اب نہیں پڑھتا تاکہ بے قراریاں بڑھ نہ جائیں. میں اس میں سے ایک لائن پڑھ لیتا ہوں. یہ اتنی تو ہے نا اتنی تو آپ خوش دلی سے اجازت دیں گے. اب پیچھے والے کہہ رہے ہیں 5 لائنیں پڑھ پھر ایک ہاتھ میں 10 پڑھ. تو آپ کی محبتیں اپنی جگہ لیکن ٹکروں میں کچھ ہیں جو دیکھ رہے ہیں میں مرواؤں گا. یہ میں زیادہ دیکھیں یہ کتاب عاشق رسول نے لکھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے یہ بھی 500 سال پہلے کی ہے. ہم کوئی آج تو نہیں نہ آئے. محمد کے غلام تو صدیوں سے آئے ہیں. جب سے سرکار ہیں غلام فکرہ سے نہیں. حضور دنیا میں بعد میں آئے ہیں نوکر پہلے سے تھے. غلام تو پہلے سے تھے. لوگ رکے لکھ کے پیغام بھیجتے رہے ہیں. جس گھر میں آ کے مصطفیٰ مدینے میں ٹھہرے تھے ابو ایوب انصاری کا گھر وہ ابو ایوب کا نہیں تھا. وہ صدیاں پہلے تبا بادشاہ مدینے میں بنوا کے گیا تھا. اور جب آخری نبی آئے اسے کہنا یہاں رہے. اس وقت جو عالم اس گھر میں متولی بن کے رہا اس گھر کی خدمت کے لیے رہا جھاڑو پوچھا صفائی کے لیے رہا اس عالم کی نسل میں ابو ایوب انصاری بیٹھا ہوا. وہ تو اس گھر کا نوکر تھا.
سرکار نے اونٹنی کی رسی اونٹنی پہ چھوڑ دی، اب اس رسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہا ہمارے گھر آئے، فرمایا ہٹ جاؤ، انہا ماموراتن، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ جس کی اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے چلے، جس کی اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے چلے، وہ خود کبھی حکم کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ یہ اس کے حکم سے چل رہی ہے، ہٹ جاؤ، اس کا فیصلہ یہ کرے گی کہاں بیٹھنا ہے۔ اونٹنی کو بھی خوشبو آ رہی تھی کہ محمد کا اپنا گھر کون سا ہے، وہ گھر تو سرکار کا تھا۔ اب آ جائیں ذرا چمکا، کتاب لکھنے والا عاشق رسول ہے، اب ہم ان سے باہر آتے، اب ہمارا اور ہمارا بندہ لکھ رہا ہے حدیث، سنا رہا ہے ہمیں اس وقت کی کیفیت جب سرکار پیدا ہوئے، سرکار پیدا ہوئے۔ ساری داستان سناؤں گا تو ایک ایک لفظ پہ پھڑکیں گے، مگر میں اب زیادہ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو ایک جملہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا، مگر اس میں سے میں کہا چاہتا ہوں یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ جملہ حضرت آمنہ علیہ السلام فرما رہی، آپ فرماتی ہیں جس وقت حضور پیدا ہوئے اس وقت، فلما خرج من بطنی، جب مصطفیٰ میرے بدن سے باہر تشریف لائے، پیدا ہوئے، فلما خرج من بطنی نظرت الیہ، میں نے ان کی طرف دیکھا۔ جب حضور پیدا ہوئے میں نے ان کی طرف دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِدًا، میں نے دیکھا محمد سجدے میں تھے۔ میں نے دیکھا محمد پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا سجدہ میں نے دیکھا، حضور سجدے میں تھے۔ جب سجدے میں تھے یہ تو پتا ہوگا نا کسے کر رہا ہے، جب سجدے میں تو تھے تو پتا ہوگا کسے کر رہا۔ حضور سجدے میں تھے، صرف سجدے میں نہیں تھے، قد رفع اصبعیہ، آپ نے اپنی انگلیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آج ہاتھ میں نے ہلایا ہے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، انگلیاں اٹھائی تھی، ورنہ میں نے کیا یہاں کروڑوں یوسف مل کے اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جیسے محمد ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، کیسے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے دیکھا سجدے میں تھے، رفع اصبعیہ قد متضرع مبتہل، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خدا سے دعا مانگ رہا ہو، ایسے تھے جیسے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ ثم رأیت صحابہ، میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا، بیضاء، سفید رنگ کا بادل کا ٹکڑا، میں نے بادل کا ٹکڑا دیکھا، قد اقبلت من السماء، آ رہا تھا آسمانوں کی طرف سے، بادل کا ٹکڑا آیا آسمانوں کی طرف سے، حتی غشیتہ فغیب عن وجہہ، یہاں تک کہ بادل کا ٹکڑا آیا سیدھا آ کے حضور کے اوپر، سرکار میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بادل کے ٹکڑے نے حضور کو یوں اپنی لپیٹ میں لیا، حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں سننا وَسَمِعْتُ مُنَادِيًا، کوئی پکارنے والا پکار رہا
کوئی کہہ رہا تھا کیا یونانی وہ آواز لگا رہا، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا کیا طوفوا بمحمد شرق الارض وغربها وادخلوها البحار لیعرفوه باسمه وذاته وصورته، کوئی کہہ رہا تھا اوئے، اب یہ اوئے جو میں نے کیا ہے نا یہ اس نے نہیں، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کرنی ہے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا محمد کو لے کر زمین کے مشرق میں جاؤ، وہاں سے مغرب میں جاؤ، محمد کو لے کے سمندروں میں جاؤ تاکہ دنیا اس کا حلیہ بھی دیکھ لے، اس کی شانوں کو بھی دیکھ لے۔ میں اب اگلا روک رہا، میں آخری جملے میں جانا چاہتا ہوں، میں پیچھے سے نظر پڑ گئی جملہ پڑھ دیا، پھر ایک بادل آیا، اس نے پھر چھپایا، پھر بادل ہٹا، تو میں نے کیا دیکھا؟ اب یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ جملہ سن لینا کدھر ہے، اب پھر سے کوئی دوسرا جملہ نہ پڑھ دوں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ میں نے دیکھا بادل ہٹا، فَإِذَا أَنَا بِهِ قَدْ قَبَضَ عَلَى حَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ مُطْفِيَةٍ، بادل ہٹا تو میں نے دیکھا محمد کی مٹھی بند تھی اور مٹھی کے اندر ہرے رنگ کا ایک کپڑا پکڑا ہوا تھا۔ یہ حضرت آمنہ نے نہیں پکڑا، بادل ہے، آتا ہے حضور اوجل ہوتے ہیں، بادل ہٹتا ہے تو حضور نظر آتے ہیں، مٹھی بند، اور مٹھی میں کیا؟ ریشمی کپڑا، ریشمی کپڑا، میں نے دیکھا سبز رنگ کا ریشمی کپڑا، جا کے سن لینا محمد کی مٹھی بند اور مٹھی کے اندر کیا؟ ہرے رنگ کا ریشم کا کپڑا، وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ بخ 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 مبارکہ مبارکہ، بخ بخ مبارکہ مبارکہ، قبض محمد علی الدنیا کلھا، او محمد نے ساری دنیا مٹھی میں لے لی ہے۔ مٹھی میں کیا تھا؟ ہرا ریشمی کپڑا، اور کوئی کہنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ واہ واہ مبارکے مبارکے، قبض محمد علی الدنیا کلھا، محمد نے ساری دنیا اپنی مٹھی میں لے لی۔ یار یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ پیدا ہوتے ہی دنیا کو مٹھی میں لے سکتا ہے، جب جوان ہوگا اس مٹھی کی طاقت کہاں تک جا رہی ہوگی۔ پیدا ہوتے ہی مٹھی میں کیا لیا؟ دنیا، پیدا ہوتے ہی مٹھی میں، پوری دنیا آ گئی مٹھی میں، آ گئی؟ نہیں، آپ کہاں؟ میں کہہ جو بیٹھا تھا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اب وہ سوچ رہے ہیں جملہ مک ہی نہیں رہا، مک گیا۔ پر میں نے کہا تھا اسی یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اس سے میں کہاں جاتا ہوں یہ دیکھیے گا، کہا تھا وہ ابھی دیکھنا نہیں، 2 منٹ میں پیدا ہوتے ہی دنیا مٹھی میں، پیدا ہوتے ہی دنیا مٹھی میں لے لی سرکار، اور اب ہوئے سرکار جوان، اور اب رہے مکے میں، پھر مکے سے آئے مدینے میں، اور اب مدینے میں آ کر کئی سال 7-8 سال گزارے۔ ایک دن
تشریف رکھتے تھے اور صحابہ سے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا؟ فرمایا 4 لاکھ میرا امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گیا. ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. صاف کیا یہ تو بندے زیادہ نہیں ہیں، 4 لاکھ بندے. جو جملہ جو ابو بکر صدیق نے کہا نا سننے والا ہے. یہ فکرہ مجھے پتا تو کرے کون دیکھ رہا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا یہ بات سن لینا اور پھر آپ کو پتا چلے گا میں کیا کہنا چاہتا تھا. ابو بکر حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میرا 4 لاکھ امتی جنت میں بھیج دیا. کتنا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے. ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھے کہنے لگے زدنا یا رسول اللہ، حضور بندے بڑھائیے، بندے زیادہ کریں. بندے حضور نے زیادہ کرنے تھے، یہ تو اللہ نے دیے تھے نا. یار نہیں نا آپ اصل میں جملہ نہیں سنتے نا. بندے پہلے 4 لاکھ کس نے بھیجے ہیں جنت میں؟ حضور نے تو نہیں نا. اب ابو بکر صدیق کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اللہ سے کہیں بندے بڑھائے، کہنا چاہیے تھا. ابو بکر صدیق نے ایسا کیا کہا؟ یا رسول اللہ بندے بڑھائیے. ابو بکر جانتے تھے اللہ جو دیتا ہے محمد بڑھا سکتا ہے. بڑھا سکتے ہیں، اللہ دے رہا ہے. حضور چاہے یہ بڑھ جائے اللہ خود بڑھا دے گا. کہا یا رسول اللہ بڑھا دے، یا رسول اللہ. حضور نے ایسے چلو بھرا. یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ اچھا ابو بکر دعا کروں گا نا. ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ حضور بندے. سرکار نے چلو بھرا. ابو بکر یہ نے میں یار کس کو سمجھ کیسے کہوں میں کیسے کہوں. اب تو ممبر والی چادر بھی کٹھی ہو گئی. ابو بکر یہ لے چلو بھر کر کہا ابو بکر یہ لے. یار اس چلو کا پتہ نہیں ہے. ابو ہریرہ نے آگے کہا تھا حضور باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. فرمایا چادر بچھا. اس نے کیا کہا؟ باتیں. فرمایا چادر اب سن دیتا چادر بچھا. ابو ہریرہ نے چادر بچھائی. فقال فبيده ہوا سے سرکار نے چلو بنا چادر میں ڈالا. کہا ثم اس چادر کو اپنے ساتھ لگا لے. ابو ہریرہ نے چادر کو لپیٹا. کہا فضممته میں نے سینے سے لگا لیا. فواللہ ما نسیت بعده شیئا ابدا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں. یہ حافظہ کہاں سے دیا سرکار نے؟ یہ چلو. آج ابو بکر کیا مانگ رہے ہیں؟ حضور بندے کہاں کے بندے بڑھانے ہیں؟ جنت میں جانے والے. جنت میں جانے والے. سرکار نے کیا کیا؟ چلو بھرا. ابو بکر یہ لے. ابو بکر یہ لے. ابو بکر نے لے لیا. پھر کہا یا رسول اللہ زدنا، حضور اور بڑھائیے. آپ توجہ رکھیں گے، میں حدیث سنا رہا ہوں. ابو بکر نے کیا کہا؟ حضور اور بڑھائیے. سرکار نے پھر چلو بھرا. ابو بکر یہ لے. ابو بکر یہ لے. ابو بکر پھر ہاتھ باندھ لیے. زدنا، حضور اور بڑھائے. ابو بکر کا دل بجھاؤ تھا. کہا حضور اور بڑھائیے. عمر پاس بیٹھے تھے. عمر پاس بیٹھے تھے. کہنے لگے ابو بکر پاس بھی کا. ابو بکر پاس کا
جلوس و پروان بڑھا رہا ہے محمد کی ایک مٹھی میں ساری دنیا. اور یار یہی تو بتا رہا تھا جو پیدا ہوتے ہی دنیا کو مٹھی میں لے لے. جو پیدا ہوتے ہی دنیا کو مٹھی میں لے لے. جوان ہو کر اس کی مٹھی کتنی بڑی ہو گئی ہوگی. اب اس مٹھی میں کیا کیا کچھ ہوگا جو نہیں آتا ہوگا. اب یہی تمنا ہے مولا اور کچھ رہے نہ رہے محمد کی مٹھی میں ہمیں کر دے. اس مٹھی میں ہمیں کر دے. وہ جو مٹھی اس دن تھی نا اس مٹھی میں ہمیں کر دے. اب اللہ کے فضل سے امید ہے کہ مولا کر دے گا. اسی امید پہ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ نبی وہ آیا ہے جو مٹھی میں ہمیں رکھ سکتا ہے. نبی وہ ہے جو ہمیں جنت میں یوں بھجوا سکتا ہے. اب ہم تو خوشیاں منائیں اور سجن کیا کہے. وہ کہتا ہے منا اللہ ثواب دے گا. اللہ کیا کرے گا. اس کا اصل مطلب پتا کیا تھا. او میں کتاب تو لکھ رہا ہوں اندر سے میں بھی یہی کچھ کرنے والا ہوں. جب ثواب ہے تو کون چھوڑے گا. ثواب تو سارے جو پکڑیں گے. لکھ لو کتابیں. میں اب آپ کو اس سے زیادہ نہیں سناتا. آپ نے بڑے ذوق سے سنا بڑی توجہ سے. میرا دل تھا 30 سے 35 منٹ بات کروں گا اور ختم کر دوں گا کیونکہ گلا بند تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جس جذبے کا اور ذوق کا مظاہرہ کیا پھر بات بڑی دور چلی آئی. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال کرے اور سرکار کے عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روز قیامت یوں ہی سرکار کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے اور مولا علی اور امام حسین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جنت کی صفوں میں داخل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.